أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اما بعد. عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان راہ عرفان کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ عرفان تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ طہارت سے ہو کے گزرتا ہے۔ بغیر طہارت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم شہود کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم شہود کی منزل میں پہنچنا چاہتے ہیں، شاہد بننا چاہتے ہیں، شہید بننا چاہتے ہیں، گواہ بننا چاہتے ہیں اور کائنات کو، حقیقتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، حقائق کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے، شناخت کے لیے ضروری ہے، پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت کے راستے سے ہو کے گزریں۔ جب تک آئینہ قلب صاف اور شفاف نہیں ہوگا، تصویر دکھائی نہیں دے گی۔ تو اب تصویر کو صاف دیکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئینہ قلب کو پاک کریں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ قوہ خیال کو پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قوہ خیال جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی مشاہدات اتنے ہی پاک و صاف ہوں گے۔ تو تطہیر قوہ خیال کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر شبہات علمی ہیں تو اس کے طریقے الگ ہیں، اور عامیانہ مسائل ہیں تو اس کا علاج اور ہے۔ یہ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تقویت قوہ خیال کس طرح سے ممکن ہے اور کس طرح سے مشاہدات قوہ خیال کے ذریعے سے ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے اشارے میں کہ قوہ خیال کی تقویت کے لیے نظام عالم میں تفکر ضروری ہے، فکر ضروری ہے۔ جتنا ہم عالم میں غور کرتے جائیں گے اور کتاب وجود کو جتنا ہم غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اسے بار بار دیکھ، یعنی زمین کی طرف دیکھ، آسمانوں کی طرف دیکھ، چاند کی طرف دیکھ، سورج کی طرف دیکھ، ستاروں کی طرف دیکھ، کہکشانوں کی طرف دیکھ، کہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، غور و فکر کی ہے، مطالعے کی ہے۔ یہ خود قرآن ہے، یہ تکوین کا قرآن ہے، موجودات کا قرآن ہے، فزیکی قرآن ہے، ایک حقیقی قرآن ہے، ایک خارجی قرآن ہے، ایک زندہ کلمات ہیں۔ تو ان تمام کلمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ورق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک کلمے پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم اسرار کائنات منکشف ہوتے چلے جائیں گے، اسرار اٹھتے چلے جائیں گے اور حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجابات اٹھا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب پر اتنا یقین ہے اور غیب کی باتوں پر اتنا ایمان ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنا توکل ہے۔ تو یہ توکل کیسے بڑھے گا؟ یہ اعتماد کیسے بڑھے گا؟ قوہ خیال پاک کیسے ہوگا؟ تو یہ تفکر کی وجہ سے ہوگا۔ کائنات میں ہم جتنا غور کرتے جائیں گے تو یہ تفکر کشف اسرار کا موجب بنے گا۔ سر اور نہا، پوشیدہ حقیقتیں، اس کائنات میں ہر چیز پوشیدہ ہے، اس پہ نقاب پڑے ہوئے ہیں، کئی نقابات ہیں۔
ایک نقاب تو خود ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، کئی نقابات خود ہمارے آنکھوں پر ہیں، جہالت کا نقاب، غفلت کا نقاب، تو ہماری آنکھ خود غلاف کے پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ جو حقائق ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بھی نقاب پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے سے حجابات اٹھیں، اور حجابات بھی مختلف ہیں، حجابات بھی مختلف ہیں، ان حجابات کو الٹنے کی ضرورت ہے۔ جہل ایک نقاب ہے تو کبھی علم بھی نقاب بن جاتا ہے۔ العلم هو الحجاب الاکبر، کہ علم خود ایک جو ہے حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ تو بہرحال حجاب بہت زیادہ ہے۔ اب ان حجابات کو الٹ کر حقیقت کو پرکھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے دقت طلبی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدت کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو جو لوگ ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں، اور انہیں ہم ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ایک چیز جو قوہ خیال کو پاک کرتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کائنات پہ غور کریں، فکر کریں۔ تو جتنا ہم عالم سے محرم ہوتے چلے جائیں گے، ہماری دوستی جس قدر ان موجودات سے بڑھتی چلی جائے گی، اور اسے ہم جتنا ہم پرکھنے لگیں گے، جتنا ہم اس کو دیکھنے لگیں گے، اس کا ہمارا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ یہ جو رابطہ قائم ہو رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے رابطے میں آ رہے ہیں، تو ہم سے وہ کچھ کہے گی۔ جب ہم اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی ہماری طرف دیکھے گی۔ ہم چاند کی طرف دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ چاند ہماری طرف نہ دیکھے، ممکن نہیں ہے۔ ہم سورج کی طرف دیکھیں اور سورج ہماری طرف نہ دیکھیں، ہم سمندر کی طرف دیکھیں اور سمندر ہماری طرف نہ دیکھیں، ہم پتھروں کی طرف دیکھیں اور پتھر ہماری طرف نہ دیکھیں، ممکن نہیں ہے۔ تو جتنا ہم پتھر کی طرف دیکھیں گے وہ پتھر ہماری طرف دیکھے گا۔ ہم پتھروں سے جب بات کریں گے تو پتھر ہمارے سے بات کرنے لگے گا، اور ہم اور وہ جب محشور ہوں گے ایک ساتھ، اور سوال و جواب کے ذریعے سے ہمارا اور اس کا رابطہ قائم ہوگا، تو اب وہ ہم سے پنہاں حقیقتوں کو ظاہر کرنے لگے گا۔ جتنا ہم اس کے بارے میں غور کریں گے اتنی ہی حقیقتیں آشکار ہونے لگیں گی۔ وہ بھی اپنے آپ کو پردہ ہٹا کے ہمارے سامنے اپنے رازہائے نہفتہ کو، اپنے چھپے ہوئے راز کو ہم پر منکشف کرتا چلا جائے گا، اور غیب شہود میں بدلتا چلا جائے گا۔ ہم اس طرح سے محرم راز بن جائیں گے، محرم اسرار بن جائیں گے، اس لیے کہ دوست ہی دوست کے سامنے اپنے اسرار بیان کرتا ہے۔ اپنی چھپی ہوئی باتوں کو، اپنی پوشیدہ باتوں کو انسان ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرتا ہے، اسی کے سامنے بیان کرتا ہے جو اس کا محرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیمار ہے تو اپنی بیماری کو وہ ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرتا، اپنا پھوڑا ہے اس کو ہر ایک کے سامنے جو ہے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے جو چھپی ہوئی جگہوں پر جو زخم آتے ہیں اسے وہ دکھاتا تو ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے نہیں دکھاتا۔ چھپی ہوئی چیزوں کو وہ ڈاکٹر کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنی غربت کو، اپنے فقر کو ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرتا، محرم کے سامنے بیان کرتا ہے، جو اس کی مسئلے کو حل کر سکے، جو اس کا بزرگ ہے اس کے سامنے، ہر کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ اور ہر کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ اس کے وہ جو ہے نامحرم کے اسرار کو معلوم کرے، اور اس کی جو ہے نا حقیقتوں کی طرف دیکھے، اس لیے کہ جب وہ محرم نہیں ہے تو وہ دکھانا نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ دیکھنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ اس وقت دیکھیں گے جب آپ محرم بنیں گے، ہے نا۔ تو ہر کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ جو ہے کسی کی غربت کو جو ہے پردہ ہٹا کے اس کی غربت کی طرف جھانکے اور کہیں آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے حوالے کریں جو محرم ہیں، کہیں آپ ان کو دے دیجئے کہ آپ کی وہ محرم ہے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، ہم پہلی مرتبہ اگر موجودات عالم سے کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے رابطہ قائم کریں گے
پتھروں سے ہم بات کرنے لگیں گے تو اتنی آسانی سے پتھر ہم سے محرم نہیں ہوگا. ہم جو ہے درختوں سے بات کریں گے تو درخت اتنی آسانی سے ہمیں جواب نہیں دے گا. اس کے لیے ہمیں محرم بننا پڑے گا، تب درخت اپنی راز کو ہم پر ظاہر کرے گا. ہاں، تو جتنے جاندار ہیں، جتنے بے جان ہیں، جو بے جان ہیں ان کے اندر بھی جان ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ جن کو دیکھتے ہیں ہم بے جان، یہ بے جان نہیں ہیں. یہ آپ کے سامنے خاموش ہے نا، لیکن یہ بولتے ہیں اور ان کی بولی کو محرم سمجھتے ہیں. وہ محرم سے بات کرتے ہیں، ہر ایک سے بات نہیں کرتے. جھاڑیوں کو جو ہلاتے ہیں ہوا کے جھونکے، دل شبنم کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. تبے شاعر کو روانی کا اشارہ کر کے نہر شاخوں کے گھنے سائے میں سو جاتی ہے. تو یہ سب باتیں کرتی ہیں، نہریں باتیں کرتی ہے، ہوائیں باتیں کرتی ہے، خلا اور فضا سے گفتگو ہوتی ہے، درختوں سے گفتگو ہوتی ہے. درخت سلام کرتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں، وہ بھی شعور رکھتے ہیں. پتوں میں شعور ہے، درختوں میں شعور ہے. ہاں، ہم ان کی بات نہیں سمجھتے. ہم تو انسانوں کی جب بولی نہیں سمجھتا، جب انگریز اتنا مجبور ہے کہ وہ ہندوستانیوں کی زبان نہیں سمجھتا اور ہندی زبان بڑے بڑے مفکرین کو نہیں آتی ہے، اسی طرح سے کتنے ایسے ہندی ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی ہے، انگریز اتنے ہیں جن کو فرینچ نہیں آتی ہے، فرینچ ایسے ہیں جن کو جرمنی نہیں آتی ہے. انسان جب انسانوں کی بولیاں نہیں سمجھتے ہیں تو پھر انسان کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانوروں کی زبان جو ہے نا نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ تو آپ انسان کی جب زبان نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جانور کی زبان کیا سمجھیں؟ لیکن جب آپ محرم بنیں گے تو پھر آپ جب قریب آئیں گے، جب ان کی بستی میں رہنے لگیں گے تو خود بخود ان کی بولی بولیں گے. کیا بچے ماں کے پیٹ سے ہندی سیکھ کے آتے ہیں، عربی سیکھ کے آتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے انگریزی بولتے ہیں، بوڑھے نہیں بولتے، بچے بولتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ اس ماحول میں رہے، پیدا ہی اس ماحول میں ہوئے. تو جب آپ جس ماحول میں رہیں گے اور دنوں رات رابطے میں رہیں گے ان اہل زبان کی، تو اس زبان کو آپ سیکھ لیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ پتھروں سے باتیں کرنے لگیں گے تو پتھر بھی آپ سے جو ہے اپنی حقائق کو ظاہر کرے گا اور وہ آپ سے اپنے اسرار آپ پر منکشف کرے گا. پانی بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، سنگریزے بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن سننے والا چاہیے، محرم چاہیے. محرم سے بولتے ہیں، محرم سے بات کرتے ہیں. نامحرموں سے کیا گفتگو کریں گے؟ نامحرموں سے حجاب کرتے ہیں، نامحرم سے حجاب کرتے ہیں، نامحرم سے نہیں ملتے، نامحرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر اندھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتھر گونگے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر بولنا نہیں جانتے، ان کو زبان کہاں ہے، پتھر گونگے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر کی آنکھ کہاں ہے، وہ دیکھ کہاں رہے ہیں، وہ تو اندھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں. وہ سن کہاں رہے ہیں، ان سے کیا بات کی جائے، وہ تو پتھر ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. یہ ہمارا خیال ہے. جبکہ ہم گونگے ہیں جو ان سے بات نہیں کر سکتے، ہم اندھے ہیں جو ان کی طرف دیکھ نہیں پاتے، ان کا چہرہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ہم بہرے ہیں جو ان کی آوازوں کو نہیں سن پاتے ہیں. جب جناب سلیمان کا علیہ السلام کا جو ہے قافلہ گزر رہا تھا تو چیونٹی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. جناب سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سمجھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ چیونٹی دوسروں سے کیا کہہ رہی ہے. لیکن جو دوسرے جو اصحاب ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ نہیں سن رہے تھے کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے ایک دوسرے سے. وہ چیونٹیوں کی زبان نہیں جانتے تھے. تو جو چیونٹی کی زبان نہ جانے، جو جانوروں کی زبان نہ جانے، وہ جانور کو گونگا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جانور جو ہے گونگے ہیں. اب بھائی آپ گونگے ہیں جو جانور سے بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ بہرے ہیں جو جانور کی بولی نہیں سمجھ رہے ہیں. جانور تو بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو پھر بہرے کون ہوئے؟ آپ کو سنائی دے رہا ہے، چڑیوں کی زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کوئل کیا کہہ رہی ہے، کوے کیا کہتے ہیں، کبوتر کیا کہتے ہیں.
آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بولی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ پتھر کیا بولتے ہیں آپ کو سنا ہی نہیں دیتا، لیکن پتھر بھی بات کرتے ہیں، سنگریزے بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو کون سمیع ہے، کون بصیر ہے، آپ بتائیے۔ دیکھیے، انسان خود اپنے اسرار کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے، غیر کے سامنے اپنے اسرار ظاہر کرتا ہے، منکشف کرتا ہے، اپنی پوشیدہ حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہر ایک کے سامنے انسان برہنہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کس کے سامنے ہوتا ہے؟ صاحب اسرار کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولوی کا فارسی میں شعر ہے کہ ما سمیعیم و بصیریم و حشیم بشمان نامحرمان ما خاموشیم۔ ہم جو ہے نامحرموں کے سامنے خاموش ہیں، ہم سمیع بھی ہیں، ہم بصیر بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم نامحرموں کے سامنے جو ہے وہ بات نہیں کرتے، ہم نامحرموں کے سامنے خاموش ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی خاموش ہے، یہ گل خاموش ہے، یہ نہیں سن رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ پتھر ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ یہ کس نے آ کے چمن میں شگوفے چھوڑ دیے کہ آج تک گل و بلبل میں بول چال نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اختلافات اس باغ و بہار میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، سب بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ گلوں کی زبان بھی ہوتی ہے، گل خاموش نہیں ہیں، بولتے ہیں، لیکن آپ ان کی بولیوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ چونکہ نامحرم ہیں، لہٰذا آپ کے کانوں میں ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ آپ چونکہ اندھے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ پتھروں کی حقیقت کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ محشور ہونا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں ان کے بارے میں، غور کریں تو دکھائی دے گا، تفکر کریں۔ یہ تفکر آپ کے قوہ خیال کو پاک کرے گا تو آپ کو دکھائی دینے لگے گا، آپ کو سنائی دینے لگے گا۔ تو ایک اسرار پر سے پردے اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سوچ بچار کرے۔ تو تفکر کیا کرتا ہے؟ حجابات کو الٹ دیتا ہے۔ آپ جو نامحرم ہیں، آپ کو محرم راز بنا دیتا ہے، آپ کے کان کھول دیتا ہے، آپ کو کائنات کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، آپ کو دکھائی، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو آپ اسرار کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بہت ساری آوازیں یہاں چھپی ہوئی ہیں جس کو آپ سن نہیں پاتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ آوازیں یہاں ضبط نہیں ہو رہی ہیں، ٹیپ نہیں ہو رہی ہیں، یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس فضا میں جو ہم کچھ بول رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن اس ریکارڈ کو سننے والے کان کہاں ہیں کہ جو سنیں، سمجھیں؟ تو یہ ہر چیز ضبط ہو رہی ہے، کوئی چیز جو ہے ضائع نہیں ہو رہی ہے، ہر آوازیں ضبط ہو رہی ہیں۔ اور یہ دیواریں بھی ہم کو دیکھ رہی ہیں، ایسا نہیں کہ دیوار شاہد ہے، یہ زمین شاہد ہے، یہ آسمان شاہد ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم محضر خدا ہے، محضر خدا کے سامنے گناہ مت کیجیے، اس لیے کہ ہر چیز آپ کے لیے گواہ بنے گی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ بولنے لگیں گے، ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہر چیز گواہی دے گی خود ہمارے خلاف۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں، یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ یہ سب بولتے ہیں لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیابان سے گزر رہے تھے، بیابان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ تمام موجودات جو وہاں ہیں، جو پتھر ہیں، لکڑی ہے، اور جو ہے مختلف قسم کے خاک، درخت وغیرہ، سب یہ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا رسول۔ سبھی جو ہے وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ یہاں موقع خدامات کے قول ہے
کہ کیا پیغمبر اکرم نے معجزہ کیا ہے کہ یہ درخت آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، یہ خاموش درخت، یہ خاموش خاک، یہ لکڑی معجزہ کر رہی ہے؟ یا یہ کہ ان کو جو ہے ان کو آوازیں دی، یا یہ کہ جو ہے صحابہ کو یہ معجزہ کر کے دکھایا کہ ان کے کانوں میں آوازیں آنے لگی؟ تو گویا پیغمبر اسلام نے صحابہ کے کانوں کو کھولا، نہ کہ درختوں کو جو ہے سے بلوایا۔ درخت تو بولتے ہیں لیکن یہ نہیں سنتے ہیں، ان کو سنا کر معجزہ کر دکھایا پیغمبر اکرم نے، کہ اپنے اصحاب کو جو ہے شنوا کیا، اپنے اصحاب کو جو ہے بینائی عطا فرمائی، کہ انہیں پیغمبر اکرم نے اصحاب کو کان دیے کہ اصحاب اب آپ سنیے، تو شنوائی دی، دکھایا تو بینائی دی، تو اصحاب سننے لگے، اصحاب دیکھنے لگے، ورنہ درخت تو بولتے ہی ہیں، سننے والی کان نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں۔ پیغمبر نے اصحاب کو کیا دیا؟ بینائی دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو مومن کو دکھائی دیتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں دکھائی دیتا۔ حالات زمانہ بولتا ہے، زمین بولتی ہے، آسمان بولتا ہے، عصر زمانہ بولتا ہے، لیکن کون ہے جو سننے والا ہے؟ اگر ہم ایک پتھر کے ٹکڑے سے آشنا ہو جائیں اور پتھر کے ٹکڑے کے ساتھ ہم حشر کریں، یعنی اس کے ساتھ ہم گزارا کریں، ہم اس کی طرف دیکھیں، اس سے بات کریں، تو وہ آپ پر سے اسرار منکشف کرے گا، یعنی پتھر کا ٹکڑا بولے گا اور رازہائے پنہا کو وہ ظاہر کرے گا۔ یہ اگر آپ پتھر کے ٹکڑے سے اگر آپ نے محرمیت اختیار کی تو وہ اسرار عالم کو، یہ پتھر کا ٹکڑا اسرار عالم اور وہ اخبار، وہ پوشیدہ چیزیں عالم کی، وہ آپ کو بازگو کرے گا، ہے نا۔ اگر آپ پوچھیں گے تو یہ حسینیہ بولے گا، یہ حال بولے گا، یہ امام بارگاہ بولے گی، اس کے در و دیوار بولیں گے۔ اگر آپ ان سے محرم ہو جائیں تو موجودات عالم جو ہے وہ موجودات عالم جو ہے اپنے اسرار اولین و آخرین کو ضبط کرتے ہیں، تمام انسانوں کے اسرار کو اپنے سینے میں جو ہے وہ دفن کر لیتے ہیں۔ کس سے اظہار کرتے ہیں؟ جب ان کا محرم مل جاتا ہے۔ جب ان کا محرم مل جاتا ہے تو اس محرم سے وہ تمام راز جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اصل مشکل کیا ہے؟ چونکہ ہم نامحرم ہیں لہٰذا حسینیہ کی پکار کو ہم نہیں سنتے، مسجد کی آوازیں مسجدیں جو بولتی ہیں ہم اسے نہیں سنتے، زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں آؤ، صفیں سوارو، شہ مشرقین والے ہو۔ سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے، سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو۔ تو زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں آؤ، تو زبان گویا مسجد کی بھی زبان ہوتی ہے، مسجدیں بھی بولتی ہیں، صرف مکبر نہیں بولتا ہے، صرف امام اور مؤذن نہیں بولتا ہے، مسجدیں بولتی ہیں، در و دیوار چیختی ہیں، پتھر بولتے ہیں، سنگریزے بولتے ہیں، چاند بولتا ہے، سورج بولتا ہے۔ کوئی چیز بے جان نہیں ہے، بے جان و جاندار کی بنیاد ایک ہے، کیونکہ ارض و سما کی علت ایجاد ایک ہے، موجد ایک ہے۔ تو لہٰذا ہم جس قدر غور و فکر کریں گے اتنا ہی ہم پر وہ اسرار منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ سنتے ہیں کہ ایک شخص
اپنے حوض کے کنارے بیٹھا ہوا تھا شب عاشور، اور تمام اہل خاندان اس حوض کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے آواز سنی جو پانی سے نکل رہی تھی، تو اس نے غور کیا کہ پانی بات کرنے لگا، اور پانی سے آواز آ رہی تھی۔ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، پانی کی آواز سنائی دی، پانی بول رہا تھا، میں کربلا میں گیا، بہت کوششیں کی میں نے کہ ابا عبداللہ تک پہنچوں، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے امام حسین تک مجھے پہنچنے نہیں دیا۔ شب عاشور آپ یہ کہہ رہا تھا، پانی کے خطرے بول رہے تھے۔ تو اچانک انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، جو لوگ وہاں سن رہے تھے، جو آواز انہیں سنائی دے رہی تھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کچھ سنے کہ پانی کیا کہہ رہا تھا؟ کہا ہم تو کچھ نہیں سنے، صرف ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور تو ہم نے کچھ نہیں سنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ کان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سنائی دیتا ہے، ہر کان کو سنائی نہیں دیتا، ہر آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا، ہر زبان پر کلمات جاری نہیں ہوتے، حق ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ فکر سبب بنتی ہے عزیزان گرامی، فکر سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا فکر کر رہے ہیں، گویا عملی دعا کر رہے ہیں، دعائے عملی کر رہے ہیں۔ آپ فکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، پروردگار مجھ پر سے پردے ہٹا دے۔ گویا آپ اصرار کر رہے ہیں کہ اسرار منکشف ہو جائیں، آپ تقاضا کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ دست بدعا ہیں، آپ عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں جو غور کر رہا ہوں، یہ غور کر کے گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں اس کے اسرار سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں پروردگار مجھے میرے آنکھوں کو کھول دے تاکہ مجھے دکھائی دینے لگے۔ پروردگار اس عالم میں جو اسرار ہیں، یہ جو باطن ہے، میری باطن کی آنکھیں کھول دے تاکہ اس میں چھپے ہوئے راز میں دیکھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، جب انسان نماز شب پڑھ کر گریہ کر کے اور اللہ سے قریب ہونے کے بعد جب عالم کو دیکھتا ہے تو عالم متغیر نظر آتا ہے، ایک الگ عالم دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان عام انسان تھوڑے سے تفکر کے بعد جب کائنات میں چینج محسوس کرتا ہے، ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے، تو جتنا انسان اس میں غور کرے گا، یہ غور کرنا عبادت ہے۔ التفکر و عبادہ، تفکر عبادت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غور و فکر کرنے کو؟ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس ذریعے سے تم پر حالات منکشف کرے۔ اللہ علم عطا کرتا ہے، نہ استاد ہوتا ہے، نہ کتاب ہوتی ہے، نہ کوئی وسیلہ نہیں ہوتا۔ کہ کتابیں علم دیتی ہیں، کیا استاد علم دیتا ہے؟ یہ سب معدات ہیں، یہ سب وسائل ہیں۔ استاد سبب بنتا ہے، کتابیں سبب بنتی ہیں، لیکن علم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نہ سامنے کتاب ہوتی ہے، نہ استاد ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، اور وہ غور و فکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ اس مجہول کو علم میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کا جہل علم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں کس نے اسے سمجھایا؟ استاد نے سمجھایا کہ موجود نہیں ہے، کتاب نے بتایا، پڑھا کہ کتاب موجود نہیں ہے، پھر کیسے سمجھ میں آئی بات؟ نہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، نہ کتاب پڑھ رہے ہیں، نہ استاد کے پاس بیٹھ رہے ہیں، نہ کوئی مدرسہ گئے، نہ کوئی اسکول گئے۔ کتنے لوگ آپ کو ہم بتائیں کہ جو بغیر پڑھے حافظ قرآن بن گئے، بغیر مدرسے میں گئے عالم بن گئے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کیا جھوٹ ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلط کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں علم دیں گے، تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے۔ مانگنے کا ایک طریقہ تطہیر ہے، اور مانگنے کا ایک طریقہ فکر ہے۔ تم غور کرتے جاؤ، تم فکر کرتے جاؤ، تم مانگتے جاؤ، ہم عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی واقعہ استاذ الاساتذہ علامہ دورہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان
صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں تھا، کیونکہ آپ بہت بہترین باغباں بھی تھے، علامہ طباطبائی، اللہ ان کی رحمت، ان کی پر رحمتیں نازل کرے، رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ معطر فرمائے، عظیم شخصیت، وہ بہت بہترین انجینئر بھی تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پڑھا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ مدرسہ حجتیہ جو ایران کا مشہور مدرسہ ہے، جہاں ہم لوگ بھی وہاں پڑھے ہیں، اس مدرسہ حجتیہ کے جو نقشہ ہے اور جو انجینئر جو تھے اس کے، وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ باغ میں تھے اور ناگہاں وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ تمام کے تمام درخت کے پتوں سے مجموعی طور پر پورے باغ میں آواز سنائی دینے لگی، پتے کھنک کھنک کے پکار رہے تھے اللہ اللہ اللہ، اور وہ آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پروردگارہ ہمیں بھی سماعت عطا فرما، ہمیں بھی بصارت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔